السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدیٰ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے رات کو ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی۔ اگرچہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آیت درست آیت۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ ٹک ٹاک پر پابندی لگ گئی ہے، اور ٹک ٹاک پر اب جو لوگ اپنا بلا وجہ کا وقت ضائع کرتے تھے، اور نہ صرف وقت ضائع کرتے تھے بلکہ اپنا ایمان خراب کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور بے حیائی کو پروان چڑھاتے تھے، پھر جو لوگ اگر ٹک ٹاک کو اس طرح استعمال نہیں کرتے تھے، محض دیکھتے تھے، تو ان کا بھی وقت بھی ضائع ہوتا تھا، ان کا بھی ایمان خراب ہوتا تھا، ان کی گناہوں کے میں اضافہ ہوتا تھا۔ یعنی کوئی ٹک ٹاک کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جہاں پر کوئی اچھی چیز ہو، اچھا کنٹینٹ ہو۔ بلا وجہ کا بس ایک تماشا تھا، فحاشی تھی، عریانی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ یعنی کہ فالورز حاصل کرنے کے لیے، فالورز کیا، وہاں پر کوئی فالورز نہیں ہے۔ فالور کسے کہتے ہیں؟ فالور تو اسے کہتے ہیں جو پیروی کرنے والا ہوتا ہے، جس طرح ایک پیر ہوتا ہے، ایک مرید ہوتا ہے۔ تو کسی کی پیروی کرنا، کسی کو جو ہے کسی کی بات سے کچھ حاصل کرنا، کوئی فائدہ حاصل کرنا، یہ چیز ہوتی ہے کسی کوئی فالور ہونا۔ تو ٹک ٹاک پر تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ تو ایسا ایک وہ جیسے وہ سڑک کنارے پہلے ہوتے تھے ڈگ ڈگی بجانے والے، تو کچھ تماشبین اکٹھے ہو جاتے تھے، تماشا دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے، انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، بس یہی تماشا تھا۔ اور تماشا بھی پھر کرنے والے جو تھے، جو اپنے آپ کو ٹک ٹاک سٹار کہلاتے تھے، کہتے تھے، ان کے تماشے بھی کیا ہوتے تھے؟ کوئی کام کی چیز نہیں۔ پہلے زمانے میں تماشے بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان سے سبق حاصل ہوتا تھا، کوئی چیز حاصل ہوتی تھی۔ یہ کون سا تماشا ہے کہ کوئی گڈر کی نالی کے اندر چل رہا ہے؟ یہ کون سا تماشا ہے کوئی اپنے منہ کو عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنا رہا ہے، کوئی آنکھوں کے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی بس ایسے ہاتھ لا رہا ہے؟ یہ کوئی تماشا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ یا قوم کو کیا حاصل ہوتا تھا اس سے؟ بس بلا وجہ کی کوئی کاندھے ہلا رہا ہے، کوئی گردن ہلا رہا ہے، اور کوئی عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہا ہے، اور کوئی چل رہا ہے بلا وجہ کے۔ تو یہ ایک تماشا تھا۔ تو ان تماشوں کو دیکھنے والے جو تماشبین تھے، ان کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی، اور وہ ٹک ٹاک سٹار کہلانے والے بڑے خوش ہوتے تھے، جی ہمارے 1 ملین فالور ہیں، ہمارے 2 ملین فالور ہیں۔ تو آج ایک پابندی سے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے فالور جو ہے وہ ان پہ جھاڑو پھر گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے یہ فالور حقیقتاً فالور ہوتے تو اب وہ ان کو پتہ چلے گا کہ وہ فالور ان کے کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس پابندی کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا، نہ صرف پاکستان کو بلکہ پاکستانی قوم کو بھی، پاکستانی نوجوانوں کو بھی۔ اور ان فضول حرکتوں سے نکل کر اب کوئی تعمیری کام کی طرف انہیں آنا چاہیے۔ یعنی ٹک ٹاکر جو ہیں، ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی تعمیری کام کی طرف آئیں، آپ کوئی اچھا پلیٹ فارم پر دیکھیں اور وہاں پر کوئی تعمیری کام کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو، جس سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو۔ یہ فضول قسم کی حرکتیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی کاندھے ہلا رہے ہیں، کبھی ہاتھ ہلا رہے ہیں، کبھی آنکھیں پھاڑ رہے ہیں، اس چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری جو ہے تماش بینی ہے۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ پہلے زمانے میں تماش بینی کے اندر بھی بڑے سبق ہوتے تھے، لیکن یہ ٹک ٹاک پر جو تماش بینی شروع ہو گئی تھی، اس کے اندر کوئی فضول قسم کی حرکتیں، یعنی کہ میں تو اس بات پر حیران ہوتا تھا کہ ان کے والدین اور وہ خود وہ کیا سوچتے ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا، کوئی یعنی بالکل فضول قسم کی حرکتیں، فحاشی اور یعنی پھر جو عروج پر چلی گئی تھی، جو لڑکیاں جو مطلب انڈیا کے گانوں پر ڈانس کرنا، ان پر چلنا، اپنا بھی وقت ضائع کرنا، دوسروں کا بھی وقت ضائع کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بہت اچھا کام ہوا کہ بالآخر حکومت پاکستان نے اس پر پابندی لگا دی، اور یہ پابندی برقرار رہنی چاہیے۔ اور صرف اس پر نہیں، اس جیسی دوسری جو اپلیکیشنز ہیں ان پر بھی پابندی لگنی چاہیے مکمل طور پر، تاکہ اس قسم کی وقت ضائع کرنے والی چیزیں جو ہمارے ملک و قوم کے نوجوانوں اور بچوں کا اور مردوں اور عورتوں کا اور پوری عوام کا جو وقت ضائع کرتی ہیں جو چیزیں، ان پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔